السلام علیکم دوستوں، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص ایک ہی دن بہت زیادہ انرجیٹک اور کریٹیو ہے اور نان اسٹاپ بات کرنے والا ہے، اور کچھ دن بعد وہ بہت زیادہ اداس، چپ چاپ اور خاموش لگنے لگے؟ لیکن ایک ہی دن میں کبھی کبھار بہت زیادہ ایسی چینجز آ رہی ہوں۔ یہ صرف موڈ سوئنگز ہی نہیں ہو سکتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہو۔ آج ہم بات کریں گے بائی پولر ڈس آرڈر کے بارے میں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کے ٹائپس کیا ہیں، سمٹمز کیا ہیں، اور اس کے لیے متس کیا کیا ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ اور اس کو جاننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کسی لوڈ ونس کی ہیلپ کر سکیں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، شاید آپ کسی کی زندگی بہتر بنانے کا سبب بن سکیں۔ تو سب سے پہلے بائی پولر ڈس آرڈر ایک مینٹل کنڈیشن ہے جس میں انسان میں کے موڈ سوئنگز اور کام کرنے کی کیپیسٹی اور اس کی جو انرجی لیولز ہیں وہ بہت ایکسٹریم لیولز پر چلے جاتے ہیں۔ پہلے سے مینک ڈپریشن بھی کہا جا سکتا تھا۔ اس میں دو مین فیزز ہوتے ہیں، ایک مینیا یا ہائپومینیا، جب موڈ آپ کا بہت اوپر ہوتا ہے، ہائی لیول پر ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کا موڈ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے جسے ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ یہ سائیکل کچھ دنوں یا کچھ مہینوں یا بہت زیادہ بھی چل سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے بائی پولر ڈس آرڈر کے ٹائپس کے بارے میں۔ بائی پولر ڈس آرڈر کی نمبر 1 ٹائپ کی بات کریں تو اس میں مینیا اتنا انٹینس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہاسپٹلائزیشن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو اکثر رات کو نیند نہیں آتی، وہ سوئے بنا بھی بہت زیادہ پروجیکٹس بنا رہا ہوتا ہے، پھر بھی بہت انرجیٹک ہوتا ہے۔ کسی ٹریڈنگ کی فیلڈ میں ہے تو بہت زیادہ رسک لے رہا ہوتا ہے، اپنا پیسہ لگا رہا ہوتا ہے بغیر کسی سوچے سمجھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ انرجیٹک فیل سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو اتنا ان اسٹاپیبل اور اتنا ان بیٹیبل سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی ہارم پہنچ ہی نہیں سکتا، مجھے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، اور میں تو بالکل ہی ناقابل شکست ہوں۔ تو اس کو عام طور پر نمبر 1 بائی پولر ڈس آرڈر میں ڈالا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ اتنی انٹینس سچویشن ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں یا ہم کوئی پیغمبر وغیرہ ہیں، اور کبھی کبھار ان کو اسی طریقے سے نقصان پہنچ جاتا ہے اپنے کسی رسکی پروجیکٹ میں، اپنے انرجیٹک ہونے کی وجہ سے، کبھی بہت زیادہ غصے کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، یہ دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس میں یعنی کہ موڈ جو ہے وہ بہت ایکسٹریم لیول پر جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں بائی پولر نمبر 2 ڈس آرڈر کی طرف۔ اس میں ہائپومینیا ہوتی ہے جو تھوڑی مائلڈ ہوتی ہے، لیکن ڈپریشن فیزز بہت انٹینس ہوتے ہیں۔ ایگزامپل کی بات کریں تو ایک دوست جو کچھ عرصے پہلے بہت پروڈکٹیو ہوتا تھا، وہ ہفتوں تک اداسی میں پڑا رہتا ہے اور اس کو تھکان محسوس ہوتی رہتی ہے، وہ اٹھ بھی نہیں سکتا، وہ ہل جل بھی نہیں سکتا۔ تو نمبر 3 کی بات کریں تو اس میں سائیکلوتھیمک ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ اس میں موڈ اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لمبی ڈیوریشن تک رہتے ہیں۔ لیکن کامن بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نارمل زندگی کو بے انتہا ڈسٹرب کرتے ہیں، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نارمل موڈ سوئنگز ہیں، اس لیے ان پر توجہ نہیں دی جاتی۔ ان طرح کے پیشنٹس کو عام طور پہ کہا دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو بہت زیادہ موڈی ہیں، ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا، یہ تو کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، تو ان کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف تو عام طور پر گھر والے یا دوست احباب جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر بہت ایگریویٹ کر جاتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹائملی اس قسم کے سمٹمز کو چیک کر لیا جائے۔ باتیں ہیں اس کی سمٹمز کی طرف، تو مینیا یا ہائپومینیا کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1 بے انتہا انرجی، نمبر 2 کم یا بالکل نہ سونا، بہت زیادہ کانفیڈنس، بہت زیادہ آئیڈیاز، بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کے بارے میں سوچنا جو عام طور پر ان نیچرل سمجھے جاتے ہیں، جو کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتے، لیکن وہ بس پلانز اپنے بناتے رہتے ہیں۔ رسکی ڈیسیجنز لینا، بزنس ڈیلز، اپنے ریلیشن میں بہت زیادہ ایکسٹریم پر چلے جانا، بہت زیادہ ٹاکیٹیو ہونا، مطلب ایک آدمی جو رات کو 3 بجے بغیر پلاننگ کے اپنی ویب سائٹ لانچ کر رہا ہے، اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ کسی بڑے پروجیکٹ میں ڈیل کر رہا ہے،
تو وہ کیونکہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے. یہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے. اب آتے ہیں ڈپریشن کی طرف. جب یہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اداسی اور ہوپ لیسنس اپنے ایکسٹریم پر پہنچ جاتی ہے. انرجی بالکل ختم ہو جاتی ہے، نیند بہت زیادہ آتی ہے یا بالکل نہیں آتی، کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں رہتی، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے. کبھی کبھی سوسائڈل تھاٹس تک آ سکتے ہیں اگر یہ مرض بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو. یعنی وہی شخص جو پہلے بہت انرجیٹک تھا وہ اب مہینوں کمرے میں بند رہتا ہے اور لوگوں سے اپنا جو سوشل کنیکشن جو ہے وہ توڑ لیتا ہے. سم ٹائمز وہ لوگوں کی کالز تک اٹینڈ نہیں کرتا. لوگوں سے ملنا جلنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، یعنی کہ سوشلی وہ اپنے آپ کو بالکل کاٹ لیتا ہے. اپنی بعض لوگ اپنی جابس تک پھر پابندی سے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے وہ اور دوسری پرابلمز میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ان کو فائنینشلی بھی اور زیادہ مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ڈپریشن کی علامات ہیں. یہ مینیک ڈپریشن میں آتا ہے جو کہ بائی پولر کی ایک بہت بڑی کمپلیکیٹڈ سمٹم ہے. اب اگر کازز اور رسک فیکٹر کی بات کریں تو بائی پولر ڈس آرڈر کا ایک ایگزیکٹ کاز تک ابھی سائنس نے کوئی دریافت نہیں کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں رسک بڑھاتی ہیں، جیسے کہ جینیٹک فیکٹر ایک بہت بڑا ہے. اگر فیملی میں کسی کو یہ مرض رہ چکا ہے تو رسک فیکٹر بہت بڑھ جاتا ہے. برین کیمیکلز میں اگر تھوڑا بہت ڈس آرڈر ہو جائے تو ہمیں موڈ سوئنگز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ان کا پھر صرف ٹریٹمنٹ دواؤں سے ہی ہو سکتا ہے. اسٹریس لائف ایونٹس، یعنی کہ کسی کے لوڈ ون کا کوئی لاس ہو جانا، کوئی ریلیشن شپ میں کوئی بریک اپ ہو جانا، کوئی ٹراما، کوئی ایکسیڈنٹ، اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ان چیزوں کو ایگریویٹ کر دیتی ہیں. اب بات کرتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر کی میتھس ورسز فیکٹس کی طرف. نمبر 1 میتھ ہے کہ یہ صرف موڈ سوئنگس ہیں، انہیں زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، سیریس نہیں لینا چاہیے. لیکن فیکٹ کیا ہے کہ یہ ایک سیریس میڈیکل کنڈیشن ہے جو ٹریٹمنٹ مانگتی ہے. نمبر 2 بائی پولر پیشنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ نارمل زندگی نہیں جی سکتے. یہ ایک میتھ ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ صحیح ٹریٹمنٹ اور سپورٹ کے ساتھ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے اور یہ نارمل لائف گزار سکتے ہیں. نمبر 3 کہ ٹریٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس کے ٹریٹمنٹ سے لائف بہت امپروو ہو سکتی ہے. اب آتے ہیں سیلف کیئر کی طرف. تو ٹریٹمنٹ یوزلی 3 چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. ایک میڈیسن جو کہ موڈ اسٹیبلائزرز ہوتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ نمبر 2 ہے تھیراپی، کوگنیٹیو بیہیویئرل کاؤنسلنگ، CBT جو آپ کے تھاٹ پیٹرنس کو امپروو کرتی ہے. نمبر 3 ہے لائف اسٹائل میں چینجز، ریگولر سلیپ، بیلنس ڈائٹ، ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے. پھر یہ کہ لوگوں کی سپورٹ، فیملی کی سپورٹ، دوستوں کی سپورٹ بہت زیادہ ایسے انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے. جب آپ کسی کو جج کرنے کے بجائے اس کی مینٹل کنڈیشن کو، اس کی حالت کو سمجھنے لگتے ہیں تو ٹریٹمنٹ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. تو ایسے فیزز میں اپنے لوڈ ونس کو بلیم کرنا چھوڑ دیں، بلکہ ان کو سیف فیل کرائیں اور ان کی بیماری کو سمجھیں. جیسے ہم کسی کے فزیکل پین کو پین سمجھتے ہیں، اسی طرح مینٹل ڈس آرڈر بھی ایک ہیلتھ کنڈیشن ہے اور اس کو بھی ایک بیماری سمجھ کر ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. تو اور اس انسان کو بھی اگر ہم ایک مجبور انسان سمجھیں اور مریض سمجھ کے ٹریٹ کریں تو اس کی زندگی کو بہتر بنانے میں ہم بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. تو یاد رکھیں کہ بائیو پولر ڈس آرڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائف ختم ہو گئی ہے. بہت لوگ ہیں جو اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ سکسیزفل اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں. بس مدد لیں اور ٹریٹمنٹ لیں اور اپنے سپورٹ سسٹم کو مضبوط رکھیں. تو اگر آپ کا کوئی پیارا اس سے گزر رہا ہے تو مدد لینے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ ہمت کی نشانی ہوتی ہے. اور اس کو مینٹل ہیلتھ کے جن کو بھی ایشوز ہیں ان کو مینٹل گائیڈنس کی طرف یا مینٹل ہیلپ کی طرف جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے گا. کامنٹس میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا تاکہ ہم اپنی اور اپنے پیاروں کی مدد کر سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.